لیکن میں اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ قال فخذ اربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ابراہیم پھر اس طرح کر، 4 پرندے پکڑ۔ روایت میں آتا کہ ایک کبوتر تھا، ایک مور تھا، ایک کوا تھا، ایک مرغ تھا۔ پھر رب کائنات نے فرمایا ابراہیم ان کا قیمہ کر، ان کے گوشت کا قیمہ کر، اور قیمہ کرنے کے بعد ان کے گوشت کو مکس کر دے۔ پھر مکس کرنے کے بعد مختلف پہاڑوں پر ان کے گوشت کے حصوں کو رکھ دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کا قیمہ کیا۔ قیمہ کرنے کے بعد یہ بھی حکم تھا کہ ان کو اپنی طرف مائل کرو۔ اب جس طرح آپ مثال میں آپ کو دینے لگا ہوں کہ آپ کے گھر کے اندر جانور ہو، گائے ہو، بکری ہو، تو وہ اپنے مالک کے ساتھ نا اس کو الفت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اور یہ جانور جو ہوتے ہیں یہ اپنے مالک کی پہچان رکھتے ہیں۔ بکری کو اگر آپ باہر گھر سے نکال دیں تو وہ شام کو واپس اپنے گھر میں لوٹ آتی ہے، وہ جانتی ہے میرے مالک کا گھر یہی ہے۔ کتا جس کو ہم حرام سمجھتے ہیں، اگر اس کو بھی گھر سے نکال دیا جائے تو اس کو اپنے مالک کے ساتھ اتنا پیار ہوتا ہے کہ یہ واپس لوٹتا ضرور ہے۔ تو جانور کو ایک محبت ہوتی ہے اپنے مالک کے ساتھ۔ جانور یہ بھی جانتا ہے کہ میرا مالک یہی ہے، اس کے علاوہ وہ کسی کے گھر میں نہیں جاتا، کسی کو اپنا مالک نہیں سمجھتا۔ جو محبت جانور کو اپنے مالک کے ساتھ ہوتی ہے وہ محبت تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ابراہیم ان پرندوں کو اپنی طرف مائل کرو تاکہ ان کو تیری ذات کے ساتھ محبت ہو جائے، تیری ذات کے ساتھ پیار ہو جائے، تیری ذات کے ساتھ الفت ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کو مائل کیا اپنی آواز کی طرف۔ جس وقت آپ نے ان کا گوشت، ان کا قیمہ جو تھا وہ اٹھا کر مختلف پہاڑوں پر رکھ دیا، ثم ادعوہن یأتینک سعیا، ابراہیم علیہ السلام اس کے پرندے کے سر کو پکڑتے، مرغ تھا یا کوا تھا یا کبوتر تھا یا وہ مور تھا، تو آپ اس کے سر کو پکڑتے، اس کو آواز دیتے، اس کا گوشت وہیں سے اٹھتا اور آ کر اپنے سر کے ساتھ جڑ جاتا اور وہ پرندہ زندہ ہو کر اڑ جاتا۔ اب یہاں سے پتہ یہ چلا کہ جس جسم کو یا جس روح کو اپنے مالک کے ساتھ محبت ہو، اگر مالک آواز دے تو پھر وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ ہم اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ پیار کرتے ہیں، ہمیں سرکار کی ذات کے ساتھ انس بھی ہے، سرکار کی ذات کے ساتھ محبت بھی ہے۔ اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے کائنات کے تمام رشتہ داروں سے بڑھ کر ہم سرکار کی ذات کے ساتھ پیار رکھتے ہیں۔ اگر کوئی اس کے مقابلے میں آئے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایک طرف ہو، ایک طرف ماں کا رشتہ ہو، اور اگر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایک طرف ہو، ایک طرف باپ کا رشتہ ہو، ہم باپ کے رشتے کو ٹھکرا دیتے ہیں اور ماں کے رشتے کو ٹھکرا دیتے ہیں، محبوب کے رشتے کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ یہ ہم سنی لوگ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بلایا، وہ پرندے زندہ ہو گئے۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے یہ جو معاملہ تھا یہ دیکھا تھا۔ جب نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا تو مناظرے کا یہ اصول ہوتا ہے کہ جس وقت دلیل پختہ ہو نا، بات پختہ ہو، اس وقت بات کرنے والے کی زبان کے اندر، اس کے کلام کے اندر اتنی پختگی ہوتی ہے کہ سامنے والا اس کی بات کو سن کر ہی اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ بندہ کتنا ہی مضبوط ہے، کتنا مضبوط ہے، اگر بندہ سچا ہو۔ ابراہیم کا مقابلہ تھا باطن کے ساتھ، ایک طرف تھا حق،
ایک طرف تھا باطل۔ ابراہیم کی جو آواز تھی اس کے اندر بھی پختگی تھی، اور جو ابراہیم کے دلائل تھے وہ بھی اتنے پختہ و اعلیٰ تھے کہ کسی نمرودی کو جرأت نہ ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب دے سکے۔ اللہ کے نبی کی دلیل تھی نا، مناظر اللہ کا نبی ابراہیم خلیل اللہ تھا، کوئی دنیا کا مناظر، کوئی عالم مفتی محدث نہیں تھا، بلکہ اللہ کا نبی مناظر تھا، اور نمرود کی قوم تھی۔ اللہ کے نبی نے نمرود کے دربار میں بیٹھ کر رب کائنات کی وحدانیت کو بیان کیا، اور پھر انداز بھی اعلیٰ تھا اور مقام بھی اعلیٰ تھا، زبان بھی اعلیٰ تھی، کلام بھی اعلیٰ تھا۔ جب ابراہیم نے دلائل رکھے تو نمرود سے جواب نہ دیا گیا۔ پوچھا کہ اے ابراہیم یہ بتا، یہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ تو نے معاملہ کیا ہے؟ کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو کہنے لگے قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم، کہنے لگے یار مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اسی بڑے سے پوچھ لو جس کے کندھے پر جو ہے وہ کلہاڑی پڑی ہوئی ہے، کلہاڑا پڑا ہوا ہے، اسی سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ ھذا فاسألوہم، تمہارا سوال کرنا مجھ سے نہیں بنتا بلکہ اس سے سوال کرنا بنتا ہے۔ اور بتوں کی تعداد جو تھی وہ تقریباً 90 کے قریب تھی بتوں کی تعداد۔ اللہ کے نبی نے ایسی ان کی حالت بنائی کہ ایک ہی بت کو نہ چھوڑا، صرف ایک کو چھوڑا جو سب سے بڑا تھا، اس کو چھوڑا جس کے سامنے وہ لوگ زیادہ دیر تک عبادت کیا کرتے تھے، جس کی تعظیم زیادہ کرتے تھے۔ اور چھوٹے جو بت تھے، کوئی جانور کی شکل میں تھا، کوئی ہاتھی کی شکل میں تھا، کوئی شیر کی شکل میں تھا، کوئی کس شکل میں تھا، کوئی کس شکل میں تھا۔ جو بڑا بت تھا وہ انسانی شکل میں تھا، اب اس کی تعظیم زیادہ کی جاتی تھی۔ حضرت ابراہیم نے اس کے کاندھے پر کلہاڑا رکھ دیا اور کہا اس سے سوال کرو جس کے کاندھے پر کلہاڑا پڑا ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس کو غصہ آ گیا ہو کہ میری موجودگی میں ان کے سامنے مٹھائیاں رکھی جائیں، میری موجودگی میں ان کے سامنے کپڑے رکھے جائیں، ہو سکتا ہے اس بت کو غصہ آ گیا ہو اور اس نے ان کا کام تمام کر دیا، ان سے بات کرو۔ ان کانوا ینطقون، اگر یہ کلام کرتے تو اس سے پوچھ لو نا، یہ جو بڑا ہے اور ہتھیار بھی اسی کے پاس ہے، میرے پاس تو ہے نہیں۔ اب جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل پیش کی کہ اس سے سوال کرو، قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا نادانو، کیا تم اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہو کہ جو نہ تمہیں نفع دیتے ہیں نہ تمہیں نقصان دیتے ہیں؟ اب انہوں نے آگے سے جواب دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم ہم کیسے اس سے پوچھیں، یہ تو کلام ہی نہیں کرتے، اور تم بھی جانتے ہو یہ کلام کرتے ہی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں پہ پھر موقع ملا رب کائنات کی وحدانیت کو بیان کرنے کا۔ ابراہیم پھر کھڑے ہوئے، کہا کہ لوگوں ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، جو تمہیں کلام کر کے بتا ہی نہیں سکتے اپنے بارے میں کہ ہمارا حشر کس نے کیا ہے، تو تم ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تمہاری کیسے حفاظت کریں گے؟ لیکن وہ ہٹ درم قوم تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ فلا تعقلون، افسوس ہے تم پر کہ تم ان بتوں کی پوجا کرتے ہو اللہ کے سوا جو تمہاری بات سمجھتے ہی نہیں ہیں، تمہاری بات ہی نہیں مانتے، تمہارے ساتھ کلام ہی نہیں کرتے۔ اب کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے دلائل اتنے قوی تھے کہ کوئی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ نہ کر سکا، نمرود بھی لاجواب ہو گیا، قوم بھی لاجواب ہو گئی۔ اب جس وقت کہیں پہ مناظرہ ہو یا لڑائی ہو یا مقابلہ ہو، تو جب سامنے والا دلائل نہ دے سکے تو اس کے بعد ایک آخری نتیجہ ہوتا ہے، یا لڑائی کا نتیجہ ہوتا ہے گالیاں گلوچ کا، یا پھر گولی، کیونکہ اب دلائل رہے نہیں نا۔ اگر دلائل ہوتے تو دلائل سے بات ہوتی، جب دلائل ختم ہو جائیں تب یا تو گالیاں دی جاتی ہیں یا پھر گولی ماری جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا، کیا کہا کہ اب دلائل تو نہیں ہے ہمارے پاس،
کہ ہم ابراہیم کا مقابلہ کریں۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، شرمندگی تو تھی ان کی دلوں میں، ان کے ضمیر نے ان کو جھنجھوڑا تو تھا کہ تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، نہ تمہیں نقصان دیتے ہیں نہ تمہیں نفع دیتے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلال دو، آگ جلاؤ اور اس کے اندر ڈال کر ابراہیم کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور اگر تم اپنے بتوں کی مدد کرنا چاہتے ہو۔ عجیب یار ان کے خدا تھے، جو عبادت کرنے والے تھے وہ اپنے معبود کی مدد کر رہے تھے۔ جس وقت بندہ ایک غلط راستے پر چل پڑے نا، غلط راستہ اختیار کر لے، تب اس کی عقل بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دین چھینتا ہے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ عقل بھی ختم کر دیتا ہے۔ جتنے بھی دلائل ایسے لوگوں کے سامنے رکھے جائیں تو تابع ان کو ہدایت نہیں ملتی، کیونکہ وہ راستہ اتنا خطرناک اور گندا قسم کا راستہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین چھیننے کے ساتھ ساتھ عقلیں بھی اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں۔ اب دلائل ابراہیم کے تو پختہ تھے، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ تمام جو آپ کی قوم تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کو سچا مانتی، اللہ کا نبی مانتی اور اس سے توبہ کرتی اور مسلمان ہوتی، لیکن بجائے مسلمان ہونے کے کہا جناب ابراہیم کو پکڑو جلا دو۔ لکڑیاں جمع کی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کئی مہینوں تک لکڑیاں جمع ہوتی رہی۔ ابراہیم علیہ السلام کو قید کر دیا گیا۔ جس وقت آگ جل گئی، اور یہ آگ کی بلندی اتنی تھی اور تپش اتنی تھی کہ اگر کوئی پرندہ اس آگ کے اوپر سے گزرتا تو وہ بھی جل کے راکھ ہو جاتا، اس آگ کے اندر جل کے گر جاتا، کوئی بندہ اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ مشورہ یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے سے نا اس آگ کے اندر ڈالا جائے۔ ابراہیم خلیل اللہ کو آپ کے ہاتھ باندھے، پاؤں بھی باندھے، اس منجنیق کے اندر بٹھا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ دیا آگ کی طرف۔ رب کائنات نے فرمایا جبریل جلدی میرے خلیل کی بارگاہ میں جا اور خلیل سے پوچھ کوئی تمہیں حاجت تو نہیں ہے۔ جبریل علیہ السلام مکمل اپنی رفتار کے ساتھ، اپنی سپیڈ کے ساتھ ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ حضور کوئی حاجت تو نہیں ہے؟ آپ فرماتے ہیں مجھے تیری طرف حاجت نہیں ہے، مجھے اس رب کی طرف حاجت ہے جس نے تمہیں بھیجا ہے۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا پھر ان کی بارگاہ میں التجا کریں نا۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اے جبریل، میرا رب وہ ہے جو میرے حال سے بھی واقف ہے، میری کال سے بھی واقف ہے، مجھے اس کی بارگاہ میں التجائیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں اس سے سوال کروں اتنی بڑی بارگاہ سے تو اتنا سوال کروں کہ یا اللہ ابراہیم کو آگ سے بچا لے، ابراہیم کو آگ سے بچا لے۔ اگر اس کی بڑی بارگاہ ہے، اس سے اگر سوال کرنا ہو تو بڑا سوال کرنا چاہیے، یہ تو چھوٹا سوال ہے۔ جبریل علیہ السلام نے جس وقت کہا کہ حضور کوئی حاجت ہو تو مانگ لے، اس طرح پانی والا فرشتہ آیا، بارش والا فرشتہ آیا، مختلف فرشتے، ہوا والا فرشتہ، آپ نے فرمایا مجھے تمہاری طرف کوئی حاجت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ بتا یہ آگ جلائی کس نے ہے؟ کہا کہ نمرودیوں نے۔ کہا کہ ان کے دل میں خیال کس نے ڈالا ہے؟ کہا اللہ کریم کی ذات نے۔ فرمایا اگر اللہ کریم کی ذات کا اگر یہی منشا ہے، یہی راضی ہے، اگر یہی رضا ہے میرے اللہ کی، میرے معبود برحق کی، تو خلیل بھی اپنے رب کی رضا پر اسی طرح راضی ہے۔ اگر میرا رب چاہتا ہے کہ ابراہیم کے لیے آگ جلے اور آگ کے شعلے بلند ہوں، اس کی تبش اتنی ہو کہ اگر جانور یا کوئی پرندہ اس کے قریب سے گزر جائے وہ جل کے راکھ ہو جائے، تو اگر میرے رب کی رضا یہی ہے تو خلیل بھی اپنے رب کی رضا میں ہی راضی ہے۔ ادھر امتحان سارے مکمل ہو گئے، ہمارے ہاں تو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، یا اللہ کیڑے کم پا چھڈے سانو، ہم تو بات اس طرح کرتے ہیں نا، اور یا اللہ کیڑا گناہ کر بیٹھا میں۔ اور یہ بھی بات جتنا ایسے الفاظ کہنا یہ کفر ہے، یا اللہ کیڑا گناہ میں کر بیٹھا، یہ کیڑے گناہ دی مینوں سزا پئی ملدی ہے، یہ کفر ہے۔ کیڑا گناہ جڑا سی نہیں کیتا،
ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ कहने बैठे ਕਿਹੜੇ गुनाह की सजा भी मिलती है। हज़रत इब्राहीम जिस वक्त सारे इम्तिहानों के अंदर पास हो गए, आपको परवाह ही नहीं थी आग की। क्या हुआ, अगर यार को राज़ी करने के लिए आग में जाना पड़े तो हम फिर भी राज़ी हैं। रब कायनात ने फरमाया या नार कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। इब्राहीम अभी आग में नहीं पहुंचे थे, अभी वो रास्ता तय हो रहा था, रब कायनात ने फ़ौरन ऑर्डर कर दिया, ऐ आग मेरे यार इब्राहीम खलीलुल्लाह पर ठंडी हो जा। या नार कूनी बरदम व सलामा, ठंडी इतनी भी ना होना कि मेरे यार को तकलीफ़ हो, सलामती वाली हो जा, ना मेरे यार को ठंड महसूस हो, ना मेरे यार को गर्मी महसूस हो। रब के साथ यारी लगाने का यही जो है वो फ़ायदा होता है। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, आप एक जगह से गुज़रे, 6 मजूसी थे जो आग की इबादत में मसरूफ़ थे। तकवा इतना आला था कि 6 महीने रोज़ा रखते, 6 महीने के बाद इफ्तार करते, एक लुकमा मुंह में डालते, फिर 6 महीने रोज़े के साथ गुजर जाते, 6 महीने रोज़े के साथ गुजर जाते। ख्वाजा गरीब नवाज वहाँ से गुजरे, पूछा यार क्या कर रहे हो? जनाब इसकी इबादत कर रहे हैं, और ये भी अल्लाह के बुजुर्ग थे, अल्लाह के वली थे। कहा यार क्यों इबादत कर रहे हो? कहा कि इस वजह से इबादत कर रहे हैं, तुम्हारे कलाम के अंदर ये कुरान पाक के अंदर ये बात मौजूद है, फत्तकुन नार अल्लती उइद्दत लिल काफिरीन, डरो उस आग से कि जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है और तैयार की गई है काफिरों के लिए। अब जिस वक्त उन मजूसियों ने ये बात की ना, तकवा की हालत ये थी कि 6 माह तक वो खाना ना खाते फिर भी जिंदा रहते। काम क्या था कि आग की पूजा करनी है, इबादत करनी है आग की। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जूती उठाई और आग के अंदर डाल दी। काफ़ी देर गुजरने के बाद आपने आग में हाथ डाला, अपना जूता निकाल के सामने रख दिया, जूता सलामत था। अब सारे परेशान थे। आपने फरमाया तुम इस आग की इबादत करते हो, तुम्हें यकीन है कि अगर तुम में से कोई अभी इस आग के अंदर चला जाए, तुम्हें इतने 100 साल गुजर चुके हैं इसकी इबादत करते हुए, अगर तुम में से कोई इसके अंदर चला जाए तो क्या तुम्हें ये नहीं जलाएगी? वो कहने लगे हुजूर इसकी तो तासीर है जलाना, अगर हम गए तो इसने जला देना है। आपने फरमाया अगर इतनी देर इसकी तुम इबादत करो फिर भी तुम्हें जला दे, तो तुम ऐसे की इबादत क्यों नहीं करते जो इसके मातहत है, जो ये जो है उसके मातहत है? कहने लगे वो हुजूर किस तरह? आपने फरमाया मैं उस रब की इबादत करता हूँ जिसके मातहत ये आग है। अगर बंदा उस रब के साथ मोहब्बत कर ले, उस रब के साथ प्यार कर ले, उस रब की इबादत करे, तो रब अपने बंदे को आग में जलने नहीं देता। इसकी मिसाल तुम्हारे सामने है। मैं उस रब की इबादत भी करता हूँ, उस रब के साथ प्यार भी करता हूँ, उस रब के साथ मोहब्बत भी करता हूँ। आज उसी मोहब्बत की वजह से कि आग ने मेरा जूता भी नहीं जलाया, तो जिसका जूते का तस्मा भी आग ना जला सके, उसी को हकीकी रब कहते हैं कि जिसके साथ यारी लगाने से अल्लाह आग से भी महफूज फरमा दे। तो जिस वक्त हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने ये काम किया, आपके जूते का तस्मा भी ना जला, तो वो मजूसी जो कितने सालों से उस आग की इबादत में मसरूफ़ थे, फ़ौरन तौबा करके मुसलमान हो गए। तो अल्लाह के साथ यारी लगाने से अल्लाह वो मकाम अता फरमाते हैं। जहन्नम की आग की क्या जुर्रत है कि अल्लाह के आशिक को जलाए, अल्लाह के महबूब को जलाए। पहले हम अल्लाह के दोस्त बन के तो देखें, अपने रब के साथ यारी लगा के तो देखें, अपने रब के साथ रिश्ता जोड़ के तो देखें। अब इब्राहीम का रिश्ता था अल्लाह की ज़ात के साथ, इब्राहीम के सारे काम थे अल्लाह की रज़ा के लिए, और यहाँ तक कि अपना जिस्म भी अल्लाह की रज़ा के लिए हाजिर कर दिया। या अल्लाह अगर तेरी इसी में रज़ा है तो मेरी भी रज़ा इसी में है। और जब आग में जाते हैं वो आग आग नहीं रहती, बल्कि अल्लाह के हुक्म से वो गुलजार बन जाती है। 40 दिन तक इब्राहीम उस आग के अंदर रहे।
چیخا نمرود کے اندر، جس وقت آپ باہر نکلے کسی مرید نے سوال کیا حضور یہ تو بتائیں کبھی زندگی میں کوئی مزہ بھی آیا کہ نہیں آیا زندگی گزارنے کا؟ اور اللہ کے محبوبوں کی وکری شان ہوتی ہے، ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ الگ، ان کی ہر چیز الگ۔ کہا یار وہ جو 40 دن تھے نمرود کی آگ میں، جو اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے میرے لیے گلزار بنا دی تھی، اور پھر وہ اس آگ کے اندر رہنا، پھر اس آگ کا گلزار بن جانا، اور اپنے یار کے جلووں میں رہنا، اور اپنے یار کے قریب رہنا، جتنا لطف و کرم میرے یار کا ان 40 دنوں میں میرے قریب رہا، اور جتنا مزہ مجھے یہ 40 دن جینے کا مزہ آیا اتنا پوری زندگی میں نہیں آیا۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ ابراہیم علیہ السلام کی محبت سی اللہ کے ذات کے ساتھ۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے یہ امتحان پاس کرنے کے بعد جو انعام عطا فرمایا، وہ انعام کیا تھا؟ اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے بیٹا عطا فرمایا نبی کی صورت میں، 2 بیٹے عطا فرمائے، اسحاق علیہ السلام بھی اللہ کے نبی اور اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی۔ پھر رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام عطا فرمایا کہ محبوب علیہ السلام کی ذات کو بھی ابراہیم کی اولاد میں رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں رکھا۔ پھر اگر اپنے گھر کو آباد کرنا چاہا، یہ چاہا کہ میرا گھر آباد ہو جائے، یہاں پہ میرے بندے آئیں، میری عبادت کریں، حج کریں، عمرہ کریں، تو رب کائنات نے شرف بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو ہی بخشا۔ وہاں پہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے امتحان تھا۔ پھر اولاد نہ عطا کرنا، 86 سال کی عمر گزر جانا، پھر اس کے بعد اولاد عطا کرنا، یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو بندہ اللہ کی رضا میں راضی رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ جس کے مقام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم کی یادیں آج اگر حاجی کو جاتا ہے عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے، وہاں پہ ساری یادیں ابراہیم کی ہیں۔ طواف کرنا، پھر صفا مروہ کی سعی کرنا، دوڑیں لگانا، وہ کس کی یادیں ہیں؟ حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت اماں ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی یادیں ہیں۔ پھر زمزم کا پانی پینا، اس میں یاد اسماعیل ذبیح اللہ کی ہے۔ ہر ادا کے اندر اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے ابراہیم خلیل اللہ کی یادوں کو محفوظ کر دیا، اور فرمایا قیامت تک لوگ میرے گھر کا طواف کرتے رہیں گے، قیامت تک لوگ میرے گھر میں آتے رہیں گے، اور جو میرے یار کی اداؤں کو ادا کرتا رہے گا میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ یہ تھا امتحانوں کا صلہ کہ آزمائش کے بعد پھر رزلٹ ملتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا؟ سیکھنے کو یہ ملا کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے، اگر کوئی امتحان آ جائے، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا جتنا ایمان پختہ ہو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ کسی کا اگر ایمان کمزور ہو تو اس کو اس کے مطابق آزمایا جاتا ہے، جس کا ایمان پختہ ہو اس کو اس کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین پاک کو کربلا کے میدان کے اندر آزمایا گیا، ایمان اتنا کامل تھا، اولاد کٹ گئی، بھتیجے کٹ گئے، بھائی کٹ گئے، اور 72 تن اللہ کے راستے میں قربان کر کے پھر بھی یہی کہا یا اللہ اپنی ذات کا نذرانہ، اپنے جسم کا نذرانہ، اپنی جان کا نذرانہ یا اللہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ یہ امام حسین کا ایمان تھا۔ اور آج اگر ہمیں کوئی مصیبت آئے نا تو ہمیں بھی حضرت امام حسین پاک کو دیکھنا چاہیے اور ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھنا چاہیے۔ ہمیں تو اتنا نہیں آزمایا گیا کہ ہمیں آگ میں ڈالا جائے، ہمیں جناب ستایا جائے۔ اگر تھوڑی سی بھی کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔